بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج سٹوریز بڑی اہم ہیں، آپ کے ساتھ 4 خبریں شیئر کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین ایف بی آر کی تبدیلی، اس کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بتایا جا رہا ہے بہت گہرا تعلق ہے، اس پہ بات کروں گا۔ دوسری بات، وسیم اکرم پلس صاحب یعنی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب نے ایک ہی سال میں ہیلی کاپٹر کے اندرون ملک اندرون صوبہ 164 دورے کر مارے ہیں۔ کتنے لاکھ کا پیٹرول پھونک گئے، یہ کیا چکر ہے؟ تیسری بات، کہا تو یہ جا رہا تھا نا کہ ماڈل ٹاؤن پچھلی حکومت پہ تنقید سارا کچھ، اب عدالت نے کہا ہے کہ یہ حکومت بھی ریکارڈ نہیں دے رہی ماڈل ٹاؤن کا، یہ کیا چکر ہے؟ اور شیخ صاحب نے چوتھی بات یہ شیئر کریں گے کہ شیخ صاحب نے جو -3 کی بات کی ہے کہ اگر مائنس ہوا تو پھر -1 نہیں -3 ہوگا، یہ کون کون -3 ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آج جناب ایف بی آر چیئرمین کی تبدیلی پر 2 سال سے کم عرصے میں 5 چیئرمین ایف بی آر، یہ 5واں ہوں گے، ٹھیک۔ نوشین امجد صاحبہ جو چیئرپرسن تھیں، ان کو ہٹا کے اب جاوید غنی صاحب کو لگایا گیا، اور جناب ان کی بھی تقرری 3 ماہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ پورے ملک میں حکومت کو کوئی موزوں بندہ نہیں مل رہا چیئرمین ایف بی آر کے لیے، یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یعنی عارضی بنیادوں پر ہے۔ اب کیا جو ٹیکس وصولی کے بہت سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر حقیقی ہدف ہیں، اہداف، یہ کیسے حاصل ہوں گے؟ ایون منگل کو ہونے والی کابینہ کی میٹنگ تک کا انتظار نہیں کیا گیا، پہلے ہی نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، اور یہ اکثر و بیشتر آج کل یہ ہو رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، جس کو کسی حکومت کے بندے نے نیگیٹ نہیں کیا ابھی تک، انہوں نے کہا وزیر اب حالت یہ ہے کہ کابینہ کی میٹنگ میں کوئی چیز جو منٹس ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے، ایک سمری لائی جاتی ہے، وزیر اعظم صاحب کو کہا جاتا ہے یہ سیکرٹ ہے، ویسے ہی کر دیں، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیا، پنجاب میں آپ نے دیکھا 5 آئی جیز تبدیل ہو گئے، 4 سے 5 چیف سیکرٹریز تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ اگر سیکرٹری انٹیریئر کو دیکھیں وفاق میں تو وہ بھی ہر 5-6 مہینے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن کو میں بتاتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ماہر اکانومسٹ ہیں، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، سنیے گا ذرا، کہ پی آئی اے کا چیئرمین، اب پی آئی اے کیسے ترقی کرے کہ چیئرمین 10 سال میں 11 چیئرمین بدل گئے۔ وہ کہتے ہیں اب میں یہی سوال ایف بی آر اور وزارت داخلہ کے حوالے سے کرتا ہوں کہ ان کے سیکرٹری یا چیئرمین ہر 4-5 مہینے بعد بدل جاتے ہیں، تو یہ کیسے اہداف حاصل کرے گا اور یہ کیسے ترقی کرے گا؟ اب میں ذرائع نے مجھے بتایا کہ باوثوق ترین ذرائع کے مطابق ایف بی آر چیئرمین نوشین جاوید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے خلاف حکومت کی مرضی کی ناجائز رپورٹ تیار کروانے میں تعاون نہیں کر رہی تھیں اور اپنے ادارے کو سیاست سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس وجہ سے ان کو تبدیل کر کے جناب مبینہ طور پہ نئے چیئرمین جاوید غنی صاحب کو، اور جاوید غنی صاحب کہہ رہے ہیں ذرائع کہ یس سر کے طور پر، یس مین کے طور پہ مشہور ہیں۔ تفتان بارڈر پہ بھی ایک کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا تفتان بارڈر پہ بھی تقرری رہی، کراچی پورٹ پہ بھی رہی، تو اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں، ان کی گڈ بکس میں ہیں، ٹھیک۔ اب اللہ خیر کرے، اگر اس طریقے سے حکومتی اداروں کے زعماء نے یہ فیصلہ کیا ہی ہے کہ نہیں سیکھنا ماضی سے اور انتشار پیدا کرنا ہے، تو اللہ پاکستان پہ کرم کرے اپنا، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں بھائی۔ آ جائیں جناب وسیم اکرم پلس صاحب پہ، مارکو پولو صاحب پہ، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے یہ معلومات آئیں، ایک شہری نے درخواست دی تھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، پنجاب انفارمیشن کمیشن کو، اور راولپنڈی کے وہ شہری ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی جناب کہ یہ بتایا جائے
پہلے تو لے تو لال سے کام لیا گیا، بعد میں جب چیف انفارمیشن کمشنر نے بلایا ان کے ڈپٹی سیکرٹری کو یعنی سی ایم سیکریٹریٹ سے اور ان کو طلب کیا، بعد میں یہ انفارمیشن دی گئیں، بہت ہی بادل ناخواستہ دی گئیں۔ جناب یہ 164 دورے ہیلی کاپٹر پہ کیے وسیم اکرم پلس صاحب نے۔ کتنے کا پیٹرول لگایا؟ 86,04,000 روپے کا پیٹرول لگا دیا، ماشاءاللہ۔ کتنا عرصہ؟ کتنا؟ اگست 2018 سے لے کر نومبر 2019، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 14 مہینے کے اندر تقریباً 1 سال کے اندر یہ 164 دورے پنجاب کے کیے اور 86,04,000 روپے کا پیٹرول لگایا۔ سب سے پہلا دورہ یعنی حلف لیا نا، 20 اگست 2018 کو حلف لیا، 28 اگست 2018 کو لاہور سے میاں چنو اور پاک پتن چل پڑے۔ اب کوئی پوچھے کہ قوم پہ یہ وقت ہے، اکانومی تباہ برباد، اللہ معاف کرے، اور یہ اس طرح کا کڑا وقت، اور جو آئے ہی اس طرح کی نعروں پر تھے کرپشن کے خلاف، اخراجات کے خلاف، انہوں نے بھینسیں بیچ کے قوم پہ احسان کر دیا، انہوں نے گاڑیاں بیچ کے قوم پہ اپنی دھاک بٹھا لی، انہوں نے باقی اپوزیشن کے بیرونی اخراجات دوروں پر بتا کے ہمارے کان پک گئے۔ ان کے اپنی حکومت کے مارکو پولو سیاحت پہ شروع ہو گئے اور پنجاب کو انہوں نے پورے کا پورا پنجاب ماپنا اور ناپنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں کیا کوئی نئے ہسپتال بنا دیے، کیا کوئی نئے کالجز بنا دیے، کیا یونیورسٹیز بنا دیں، کیا سڑکوں کا جال بچھا دیا، کیا ہے جو؟ اچھا یہ تو صرف پیٹرول کی مد میں تقریباً 1 کروڑ غرق کر گئے ہیں، باقی وہاں آنا جانا، سیکیورٹی کے اخراجات، باقی جناب وہاں پہ کھانا پینا، آپ دیکھیں نا، وہ ایک پیٹرول تو نہیں ہوتا نا، یہ تو پیٹرول کی مد میں پوچھا گیا نا کہ ہیلی کاپٹر کے 164 دورے اور پیٹرول کتنا لگا دیا؟ 86 لاکھ روپے کا پیٹرول لگا، اور یہ جناب نومبر 2019 کی گیم ہے۔ ابھی تو آج آپ کو پتہ ہے یہ تو جولائی 2020 ہو گیا، اب یہ آپ بتائیں کہ آپ دوسروں کے بیرون ملک دوروں پر اس طرح کی تنقید کریں کہ انہوں نے اتنے کروڑ لگایا، اور یہ کیا جو کولمبس صاحب کیا امریکہ دریافت کرنے گئے تھے، یہ کیا 164 دورے جنہوں نے کر مارے، اور تقریباً اب تک تو اگر حساب لگایا جائے تو یہ کہیں 2 کروڑ کا پیٹرول پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ تو کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ دوسروں پر پتھر ضرور ماریں تنقید کے، لیکن شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے ماریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ یہ حالات ہیں، اور پھر آپ باتیں سنتے ہیں۔ تو آ جائیں جناب تیسری خبر پہ، ماڈل ٹاؤن۔ میں حیران ہو گیا یہ خبر پڑھ کے، ٹھیک ہے، میں حیران ہو گیا کہ ماڈل ٹاؤن میں، یعنی کہ یہ دیکھیں نا، لاہور ہائی کورٹ کا 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ ابھی جمعے کو اس کی سماعت تھی، تو عدالت یعنی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سربراہی میں 7 رکنی بینچ ہے ججز کا، اور وہ جناب سماعت کر رہا ہے ماڈل ٹاؤن کیس کی۔ اور ابھی فرائیڈے کو سماعت تھی اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکنڈ جے آئی ٹی بنائی تھی نا حکومت نے خود بنائی تھی، یعنی پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت نے وہ خود جے آئی ٹی بنائی تھی، بہت کریڈٹ لیا گیا تھا، خان صاحب نے خود بھی، یعنی کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ جی وہ سیکنڈ جے آئی ٹی بنائی، وہ پہلے والی جے آئی ٹی تو وہ چوروں نے بنائی تھی نا، ٹھیک ہے نا، کرپٹ نے، اور ان کے بقول مبینہ طور پہ قاتلوں نے بنائی تھی، اس کو نہیں مانتے، اب وہ دوسری جے آئی ٹی بنائیں۔ تو اب یہ ایک سیکنڈ جے آئی ٹی کا جو ریکارڈ ان عدالت نے کہا ہے کہ حکومت وہ ریکارڈ مکمل دے ہی نہیں رہی، اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ 8 مہینے، عدالت نے کہا 8 مہینے گزر جانے کے باوجود آپ پھر بھی ریکارڈ نہیں دیا آپ نے عدالت کو۔ اب آپ سماعت جو ہے نا 9 ستمبر کو ہو گئی ہے، کیونکہ سمر ویکیشن کے بعد ہوگا۔ اب مجھے حیرت ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ عمران خان جو میرے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی باتیں کرتے تھے اور وہ بہت کہا کرتے تھے تو میں ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داران کو اس طریقے سے سزا دوں، یہ ان کا ویڈیو بیان آیا ہوا ہے 2-4 روز پہلے، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب وہ ماڈل ٹاؤن پر
ایک بیان دینے کے روادار نہیں ہیں، یعنی ایک بیان نہیں دیتے آپ ماڈل ٹاؤن پر میرے ساتھ۔ وہ آپ کو یاد ہے نا؟ جی ہاں، وہ جب ایک مرتبہ دھرنے میں، ہم اکثر و بیشتر نا وہ جایا کرتے تھے دھرنے پہ، بڑی خبریں، اور وہ ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور جناب وہ دھرنا، اور جناب وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خان صاحب کے کنٹینر کا مائک بند ہو گیا، خراب ہو گیا، یا خراب کرایا گیا، یہاں تو RTS بٹھا دیے جاتے ہیں، یہاں تو سب کچھ ایسے ہو جاتا ہے، بہرحال چلیں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، خراب ہو گیا ہوگا۔ خان صاحب جناب کنٹینر پہ آ گئے، طاہر القادری صاحب کے کنٹینر پہ، بڑے جناب ہاتھ لہرائے گئے، ہاتھوں میں ہاتھ، اور جناب محبت اور پیار کا اظہار کیا گیا، اور جناب وہ جو ہے نا طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ میں اور عمران خان صاحب، یہ آپ سن سکتے ہیں، بھائی ہیں بھائی، اور جو آپ ہیں نا PTI والے اور تحریک انصاف والے، یہ ایک دوسرے کے سیاسی کزن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سیاسی بھائیوں کی حکومت ہے اور سیاسی کزنوں کی حکومت ہے، اور ماڈل ٹاؤن پہ کوئی بول نہیں رہا اور ایک بیان نہیں دے رہا، الٹا عدالت کہہ رہی ہے کہ اپنی بنائی ہوئی JIT کا ریکارڈ تو دے دو۔ جی ہاں، یہ ایسے ہی بتانا یہ ہوتا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ بہت تنقید کرنا بہت آسان ہوتی ہے، اور پھر کے حکومت میں ان کام آ جائیں جناب۔ چوتھی خبر پر، وہ بڑی اہم ہے۔ شیخ صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ اچھا، شیخ صاحب نا ماشاءاللہ، شیخ صاحب کو شکر ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے جناب، ان کا ٹیسٹ کورونا کا نیگیٹو آیا ہے وغیرہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی جو ہے نا وہ انجیکشن نہیں مل رہا تھا، 5 لاکھ میں بھی نہیں مل رہا تھا، آخر مجھے NDMA کے چیئرمین صاحب نے ڈھونڈ کے دیا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، حکومت تو ان کی اپنی ہے۔ جیسے ایک دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے نہیں فرمایا تھا کہ میں دیکھ کے کڑ رہا تھا، تو مجھے پھر اپنا خاتون اول نے شانہ ہلایا اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ سرتاج حکومت تو آپ کی ہے، آپ وزیر اعظم ہیں۔ یہ انہوں نے خود کہا تھا ایک اس میں جلسے کے دوران، ابھی پرائم منسٹر ہونے کے باوجود۔ اب جناب آپ آ جائیں کہ جناب شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نہ تو آخری چوائس ہیں، مطلب اس چیز کو تو انہوں نے نیگیٹ کر دیا نا، ٹھیک ہے نا، کہ جو کہتے تھے نا کہ آپشن ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا ہم نہ تو آخری چوائس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے دال میں کالا، یا پوری دال ہی شاید کالی ہے، اور کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم -1 ہیں، اور اگر -1 ہوا تو پھر -3 ہوگا، -1 نہیں پھر -3 ہوگا۔ اب دیکھیں نا، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، پھر ظاہر ہے رومرز تو اٹھتی ہیں نا، پھر ذرائع بتاتے ہیں، پھر بہت سا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ڈیفرنٹ ذرائع سے جب بات کی نا، تو کہنے کہ یار یہ شیخ صاحب نے کیا بات کی ہے، دیکھیں نا آپ نے اس طرح سے بات کر کے ادھوری چھوڑ دی۔ اب پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب اس کا کچھ لوگوں کو ایکشن بھی لینا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب، میں نے ڈیفرنٹ ذرائع سے جیسے بات کی نا، میں آنیسٹلی بتاؤں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر -1 ہوا تو -1 نہیں ہوگا، پھر -3 ہوگا، اور -3 کون، خان صاحب بھی جائیں گے، اسد عمر صاحب بھی جائیں گے، قریشی صاحب بھی جائیں گے وغیرہ، کچھ لوگ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، خان صاحب بھی جائیں گے، جناب زرداری صاحب بھی جائیں گے، نواز شریف صاحب بھی جائیں گے، یا شہباز شریف صاحب جائیں گے مثال کے طور پہ۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب، ان کی مراد یہ تھی کہ پھر خان صاحب بھی جائیں گے، آرمی چیف صاحب بھی جائیں گے، ISI چیف صاحب بھی جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب خان صاحب بھی جائیں گے، شیخ صاحب کی، ان کے بقول کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کی یہ مراد تھی کہ خان صاحب بھی پھر جائیں گے، پھر چیف جسٹس صاحب بھی جائیں گے، اور پھر آرمی چیف صاحب۔ تو اس کا تو نوٹس لینا چاہیے نا، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کی -3 سے مراد کیا تھی، اب ذرا اس کو واضح کریں نا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہ سسٹم لپیٹ دیا جائے، کون لپیٹے گا؟ وہی جو -1 کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں، وہ سسٹم لپیٹیں گے۔ بھائی جان، اس طریقے سے باتیں نہیں کریں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ہے نا، اب آپ اندازہ کریں، پھول جھڑیاں ماشاءاللہ، وہ تو اب میں کیا کروں کہ وہ پھر پیٹرول کی قیمت کہتے ہیں کہ 25 روپے، یعنی جب کم کی گئی تو وقت نہیں تھا کم کرنے کا۔ اچھا، تو کی کس نے تھی، ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اچانک پھر 25 روپے بڑھا دی گئی، اور یہ سازش ہوئی ہے۔ میں اب حیران ہوں، اور کہتے ہیں یہ سازشیوں نے کیا ہے۔ اب پیٹرول کی قیمت کا دفاع کر رہے تھے کون؟ حماد اظہر صاحب۔ کون دفاع کر رہے تھے؟ جناب مشیر خزانہ صاحب، جناب حماد اظہر صاحب، جناب سارے یہ شہزاد اقبال، اپنا شہزاد اکبر صاحب، جناب جو ہے نا باقی اور یہ سارے وزراء۔
تو جو دفاع کر رہے تھے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سازشیوں نے بڑھائی ہے، تو پھر یہ کیا سازشی ٹولے میں آتے ہیں؟ شہباز گل صاحب دفاع کر رہے تھے کہ جناب وہ تو وہاں اتنا ہے ہم نے سب سے کم کر دیا، ہم نے یہ کیا، اور جناب وہ حماد اظہر صاحب اور جناب وہ عمر ایوب صاحب اور یہ جناب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب فلاں یکم کو بڑھتی تو 32 سے 34 بڑھتی، اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سازشیوں نے کیا ہے۔ تو یہ سازشیوں کے ٹولے میں شامل ہیں یا سازشیوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ مجھے تو اب میں اب کیا کروں کہ بھائی مجھے تو اب یقین کیجئے کہ کبھی کہتے ہیں مافیا، جو چیز مہنگی ہو جاتی مافیا، پیٹرول سازشیوں نے کر لیا، اب پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اپنے گندے کپڑے ٹی وی پر بھی نہ دھویا کریں، وہ وزراء پہ بھی چڑھ دوڑے۔ اب مجھے ایک خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ خدشہ یہ ہے، بس یہ آخری بات، مجھے وہ خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ بالفرض انہوں نے 5 سال پورے کر بھی لیے اور ان سے کچھ نہ ہو پایا، کچھ نہ بن پایا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کہیں گے، کیونکہ لوگ دیکھیں نا، اب آج بھی تو ہیں نا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مافیا نے کر لیا، سازشیوں نے کر لیا۔ میرے دوست بہت سارے ہیں ماشاءاللہ تحریک انصاف کے، بہت سارے نہیں، کیونکہ بہت ان میں سوبر لوگ بھی ہیں بھائی، بہت ڈیسنٹ لوگ بھی ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، جن کو دکھ ہے کہ نظریے سے ہٹ کے یوں ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں کپتان صاحب۔ لیکن وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں جی مافیا کر رہے ہو، کہتے ہیں جی بسم اللہ مافیا کہہ رہا ہے، مان لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ اگر بالفرض انہوں نے 5 سال باقی 3 سال پورے کر لیے اور اس کے بعد ہٹے اور ان سے کچھ نہ بن پایا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو حکومت میں آئے ہی نہیں تھے، یہ تو آپ کا خواب تھا، یہ تو کوئی مافیا تھا، تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ شخصیت پرست لوگ، مبینہ طور پہ جو شخصیت پرست ہیں، جو بادی نظر میں شخصیت پرستی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی مان جائیں گے کہ جی ہاں حضور آپ تو نہیں آئے تھے، یہ کوئی سازشی یا مافیا آیا تھا، یہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ تھا، یہ پتہ نہیں کیا آسیب کا سایہ تھا۔ اللہ اس ملک پر کرم کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔